بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی جے پی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس نے ہندوستان کے اندر کئی مرتبہ حکمرانی کی ہے اور یہ ابھی بھی ہندوستان کی حکمران جماعت ہے۔ اس کے اندر سیکولر قسم کے مرد و خواتین ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دین اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو حرف تنقید بناتے رہتے ہیں۔ جس طرح ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اسی طرح مسلمانوں کے بنیادی نظریات اور بنیادی جو مذہبی شخصیات ہیں ان پر تنقید بھی برسر عام کی جا رہی ہے۔ بی جے پی کی رکن خاتون جس کا نام نوپور شرما بتایا جاتا ہے، اس نے اپنے نیشنل ٹی وی کے ایک پروگرام کے اندر مسجد کا تذکرہ کرتے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین گستاخی کی ہے۔ یہ گستاخی ناقابل معافی جرم ہے۔ اس گستاخی کو لے کر انڈیا کے اندر ڈیولپمنٹ ویب سائٹ جو ہے اس کے مشترکہ ایک رکن ہے جن کا نام محمد زبیر ہے اور وہ اس ویب سائٹ کے آدھی مالیت کے مالک بھی ہیں۔ انہوں نے شدید احتجاج کیا ہے اور نوپور شرما جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر اس کی جو ویڈیو ہے گستاخانہ اس کو بھی شیئر کیا ہے، جس کے بعد معاملہ عالمی سطح پر اٹھایا گیا ہے۔ کویت کے اندر شدید احتجاج ہوا ہے، سعودی عرب کے اندر شدید احتجاج ہوا ہے، اسی طرح باقی اسلامی ممالک کے اندر شدید احتجاج ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بھی عوام کی حد تک شدید احتجاج ہو رہا ہے۔ عرب ممالک کے اندر حکومتوں کے اراکین جو ہیں وہ سیاسی اور سماجی اعتبار سے خوب احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان بنیادی طور پہ عوام کا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہا ہے۔ ابھی تک حکومت کا اس کے خلاف کوئی بیان نہیں آیا۔ تو عرب دنیا تو اس حوالے سے جاگ گئی ہے، سفیروں کو نکالنے کے مطالبے کیے جا رہے ہیں، سفیروں کو بلا کر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 5/6/2022 کو بی جے پی کے جو ارکان ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ کویت کی طرف سے جو بھرپور مذمت کی گئی تھی اس کی وجہ سے اس خاتون کی بنیادی رکنیت کو کینسل کرنا پڑا اور بنیادی رکنیت کو معطل کر دیا گیا۔ اسی طرح رضا اکیڈمی جو ہندوستان کے اندر علمیت کے معاملے میں اپنی خود علامت ہے اور ایک پہچان ہے علمی حلقے کے اندر، انہوں نے سب سے پہلے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی اور قانونی چارہ جوئی سے کام لیتے ہوئے اس کا پورا بیان جو ہے وہ پیش کیا FIR میں، اور 295A جو کہ ہندوستان کے اندر مذہبی اشتعال کو بڑھانے اور فتنہ فساد کو پھیلانے کے لیے دفعہ استعمال ہوتی ہے وہ اس پر لگانے کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح 144A لگانے کا مطالبہ کیا جو کہ فرقہ واریت اور اشاعت پسند عناصر جو ہیں ان کو اوپر لانے اور فرقہ واریت کو پھیلانے کی دفعات ہیں۔ تو یہ دفعات لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مختلف شہروں میں اس خاتون کے خلاف کیس جو ہیں وہ درج ہو چکے ہیں، FIR درج ہو چکی ہیں اور ابھی تک اسے گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ انڈیا کے اندر، انڈیا سے باہر پوری مسلم دنیا کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ پاکستان کو بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور بڑے بڑے علماء جو ہندوستان کے ہیں انہوں نے عوام الناس سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے تھانوں میں اس خاتون کے خلاف FIR درج کروائی جائیں تاکہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ نورپور شرما نے ٹائمز نو جو انڈیا کا قومی سطح کا چینل ہے اس کے اوپر انٹرویو دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس کے اندر گستاخانہ کلمات بولے تھے۔ مسلمانوں کو اس طریقے سے اذیت پہنچانا یہ کفار کا پرانا شیوہ رہا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی حریت پسندی اور نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے رہیں اور ایسے عناصر کو دبانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ ہندوستان کی وہ تمام جماعتیں
ہندوستان کے وہ تمام لوگ قابل صد افتخار ہیں اور ہمارے لیے وہ معزز ہیں جنہوں نے اس معاملے کو عوام الناس کے اندر ابھارا اور عالمی سطح پر یہ معاملہ لے کر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے اس کی پرزور مذمت کریں، اور ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ عالمی سطح پر اس ایشو کو ڈسکس کیا جائے، اور ایسے جو غافل لوگ ہیں ان کے خلاف ہر ملک کے ہر سطح پر جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے۔ اب تک لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ان قریب ہم نئے موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔